السلام علیکم جی، میں ہوں جی آپ کا SK777۔ لو جی، اس پروگرام میں ڈی فور ڈکی، ڈکی پھر ڈکیا گیا، منجی ٹھکے گی ڈکی کی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ لیکن ہیڈ لائنز تھوڑی سی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کیا سین ہے۔ جس کیس میں ڈکی پکڑا گیا ہے، اکیلا صرف ڈکی نہیں پکڑا گیا، ڈکی کے موبائل کی وجہ سے اس میں اور چیزیں بھی انکشاف ہوئے، جس کی وجہ سے کم از کم 32%، 32 لوگ اور پکڑے گئے ہیں۔ ان کے لیے ڈسکشن آہستہ آہستہ میں کرتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتا رہوں گا۔ ویسے پچھلے بلاگز میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا تھا کہ یہ ٹوٹل سکیم گروپ ہے، ڈکی ہو گیا، رجب ہو گیا، نانی والا ہو گیا، یہ ٹوٹل سکیم گروپ تھا۔ اور آہستہ 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 یہ معاملات آپ لوگوں کے سامنے آتے رہے ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا میں ویڈیوز آتی رہی ہیں، وہ ویڈیوز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ریپلے کر کے، اور اس کی ڈسکشن اس کے ساتھ ڈیٹیل بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ سیکنڈ ہیڈ لائن، ڈکی کی وائف جتوئی، اس کو بھی انٹیروگیشن کیا گیا ہے، لیکن وہ بہت سیانی نکلی۔ انٹیروگیشن ہونے سے پہلے، وہاں پہ جانے سے پہلے، FI آفس جانے سے پہلے اس نے بیل بیفور اریسٹ، انٹرم بیل کروا کے گئی ہے۔ آخر اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے مل کے فراڈ کیا ہے، کرائم کیا ہے، اس کو بٹھا سکتے ہیں، وہ اس فراڈ میں انوالو ہے، تو اس لیے وہ آلریڈی بیل بیفور اریسٹ کروا کے گئی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، وہ اس کا قانونی حق تھا، اس نے کروا لیا۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو محکمہ ہے نا FIA، کسی کی جان چھوڑے گا نہیں۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ صحیح۔ آجیں ڈیٹیل نکالتے ہیں ویڈیوز کی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ندیم نانی والے کا ویڈیو سنیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور میڈیا والے کچھ غلط قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہا تھا اور اس کو فٹافٹ ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا۔ پہلی بات تو یہ جو آپ کو پتا ہوگا کہ 9 مئی کے بعد جو ہے نا، یہ ایک روٹین بن گئی ہے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا بلا کسی FIR کے، بلا کسی چیز کو اٹھا لینا اور اپنی من مانی کرنے، اور اپنی من مانی کے ویڈیو لے کے ان کو سوشل میڈیا پہ اس طرح ریل کرنے کی کوشش کرنا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ دوسری بات ہے، ڈکی بھائی کے اوپر ایک بائنامو اپلیکیشن سے ریلیٹڈ ایک تحقیقات چل رہی تھی جو کہ اس کو نہیں کبھی بتایا گیا، اور اس کا نام پینل لسٹ میں ڈالا گیا، اس کو اس چیز کا بھی نہیں تھا۔ اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ FIR ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس کا فائٹ کیا، جواب دیا اور اپنے آپ کو ثابت کیا جو بھی ہوا ہے، لیکن اس دفعہ اس کے موقع نہیں دیا گیا، نہ ہی اسے بتایا گیا، اور بس اس کا نام پینل لسٹ میں ڈال دیا گیا تحقیقات کی بنا پر۔ اور لوگوں کو اس طرح ایئرپورٹ سے اٹھانا، گھروں سے اٹھانا ایک اچھا عمل نہیں، جو کہ پاکستان میں بڑا ہی ناراض کر دیا گیا۔ اور دوسری بات، اس کے اوپر جو بائی ناموں کا کے ریلیٹڈ جو تحقیقات تھیں، کہ جو میں مانتا ہوں کہ وہ اپلیکیشن جو پروموشن ہے وہ پاکستان میں ریپوریٹڈ نہیں ہے، لیکن ہر بندہ کر رہا ہے، ڈکی اکیلا نہیں کر رہا، تو اس طرح ایک بندے کو ٹارگیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ہی چھوٹا عمل ہے۔ اور دوسرا، ڈکی پاکستان چھوڑ کے بھاگ نہیں رہا تھا، وہ ملیشیا جا رہا تھا اپنی وائف کے ساتھ، کیونکہ وہاں ایک ایونٹ تھا جہاں اس کو بلایا گیا تھا، وہ 2 دن کے لیے ملیشیا جا رہا تھا۔ اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو وہ دبئی جاتا یا کسی اور جگہ جاتا، اور وہ اس طرح ملیشیا نہ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت میں جس طرح پہلے بھی ہم اس کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آج بھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ندیم نانی والے، پہلی تو بات یہ ہے، ندیم نانی والے سرکار، جس نے بھاگنا ہوتا ہے نا، بھاگنے والے کی نشانی صرف دبئی ہی جانا نہیں ہوتا، وہ ملیشیا بھی بھاگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ملک سے باہر رہ کے عدلیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف، محکموں کے خلاف ویڈیوز بنانا بہت آسان ہے۔ تم اتنے شیر کے بچے ہو تو یہ ویڈیوز، یہ ان کے خلاف سارے محکمے کے خلاف ویڈیوز اور عدلیہ کے خلاف ویڈیوز پاکستان میں رہ کے بناؤ، اور اب تم پاکستان آ کے دکھاؤ۔ 8 لوگ مزید ہیں جنہوں نے ابھی اس کیس میں اریسٹ ہونا ہے، ان کے نام مجھے تو پتا ہے، لیکن میں ڈسکلوز اس لیے نہیں کروں گا کہ کہیں تم لوگ آنے سے گریز نہ کرو، آؤ اور بتاؤ کہ تم لوگ کیا چیز ہو۔ باہر بیٹھ کے ویڈیوز بنانا بہت آسان ہے، پاکستان میں رہ کے ایسی ویڈیو بناؤ، یا اب تم ویڈیو اپنے لانچ کیا نا، اپنا ویڈیو بنایا نا کہ عدلیہ کے خلاف، FIA کے خلاف بنایا نا، اب تم پاکستان آ کے دکھاؤ تو تمہیں یہ FIA بتائے گی کہ یہ ویڈیو بناتے کیسے ہیں۔ اوکے، یہ فراڈ جو تم لوگوں نے مل کے کیا ہوا نا، یہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جناب ڈکی کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا ایک ڈریم ہاؤس لیا۔ اوکے، ڈریم ہاؤس لینے کے بعد وہ وہاں پہ شفٹ ہوتا ہے، 70-80 لاکھ کروڑ روپیہ اس کو فرنش کرنے میں بھی لگاتا ہے، اور اس کے بعد اب جب اس کے بعد وہ اریسٹ ہو جاتا ہے تو ایک پراپرٹی ڈیلر سامنے آتا ہے، اور وہ کیا انٹرویو دیتا ہے وہ دیکھیں ذرا۔
معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کا پہلے تو ایک کیس چل رہا ہے اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ان کا کیس چل رہا ہے اور ان کو ہراسمنٹ لیا بھی ہوا ہے، لیکن اسی کی طرح ساتھ ہی ڈکی بھائی کا ایک اور اسکینڈل بھی سامنے آ گیا جو انہوں نے اپنے آخری 2 ولاگ بنا کے یوٹیوب پر ڈالے کہ ان کا نیا ڈریم ہاؤس۔ اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ پروفیشنل پراپرٹیز اینڈ ٹریڈر سے ارمغان رانا صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسکینڈل کیا ہے، اس بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ڈکی بھائی نے کیا اسکیم کیا ہے۔ ڈکی بھائی نے یہ ہم سے گھر لیا جی رینٹ پہ، اور ہم سے ڈفرینٹ اس نے کمٹمنٹس کی کہ جی میں یہ کمیشن دوں گا وہ کمیشن دوں گا، بٹ وہ ان پہ فلفل نہیں کی اس نے۔ بیسیکلی میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اسے کمیشن نہیں دی، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اپنی اس آڈینس کے ساتھ جو اس پہ بہت زیادہ۔ ڈیلر صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اس نے یہ گھر رینٹ پہ لیے، چلو ٹھیک ہے، یہ انٹرویو آپ کا اس وقت کیوں نہیں آیا جب وہ اریسٹ نہیں ہوا تھا، جب وہ ولاگ بنا رہا تھا، جب آپ کے جو ڈیلرز تھے اس کو جا جا کے گھر دکھا رہے تھے، رینٹ فائنل ہو گیا تھا اور وہ آپ لوگوں سے اس نے بتایا بھی تھا کہ میں نے ویڈیوز بنانی ہے، اس وقت آپ میں سچ بولنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ 2 باتیں ہو سکتی، یا تو آپ بالکل ایک سچے انسان ہیں، یا یہ جو انٹرویو ہے یہ پیڈ انٹرویو ہے، آپ لوگ ایف آئی اے کو غلط طرف موومنٹ دے رہے ہیں کہ کہیں یہ گھر کسی کھاتے میں نہ آ جائے۔ یہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پہلے اس نے گھر 12 کو بولا کہ 12 کروڑ روپے کا میں نے گھر لیا ہے، اور اب آپ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ 4.5 لاکھ روپے پر منتھ اس نے رینٹ پہ لیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ ایف آئی اے کی جب انکوائری ہوگی، نیب کی انکوائری ہوگی، پتہ چلے گا تو گھر بھی ضبط میں آ جائے گا تو گھر کو بچا لیا جائے، کیا ایسا تو نہیں ہے؟ یہ تو ایسا پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اگر یہ آپ سچے تھے تو آپ کو یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی، اس کے اریسٹ ہونے سے پہلے، پھر میں سمجھتا کہ واقعی آپ کوئی سچے انسان ہیں۔ اب آ کے تو سارے کچھ اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں، کچھ فیور میں بھی ہو رہے ہیں، سچ جھوٹ کا فیصلہ خیر جو بھی ہے، حکومت سے تو دور رہ نہیں سکتے، پتہ چل ہی جائے گا۔ آگے یہ ویڈیو ڈکی بھائی جن کا نام سعد الرحمان ہے، ان کو 16 اگست کی رات کو 9:30 بجے پہلے امیگریشن نے روکا، اس کے بعد پھر 17 اگست کو رات 12 بجے کے بعد ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو کس کیس میں وہ وانٹڈ؟ ہمارے پاس پچھلے 1.5-2 مہینوں سے ایک انکوائری چل رہی تھی ان لوگوں کے اوپر جو میری سوسائٹی کے وطن عزیز کے بچوں کو ڈیریل کر رہے ہیں، اسٹڈیز سے خراب کر رہے ہیں، انہیں گندی گیملنگ گیمز اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، بچے انہیں آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اور میرے وطن عزیز کے وہ بچے جو پہلے کہتے تھے 16 اگست کی رات کو یہ اریسٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ویڈیو بناتے ہیں لوگ ایئرپورٹ پہ، جہاں پہ ڈکی اور اس کی وائف بھی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویڈیو۔ میں نے اپنا پہلا گھر، دیٹ از مائی ڈریم ہوم۔ یہ تھا ڈکی کا پہلا گھر۔ ہائے بھائی صاحب، یہ تھا وہ گھر جس پہ ڈکی بھائی کی شروعات ہوئی تھی۔ اس گھر یہ تھا گھر جس میں چھوٹا سا ڈکی بھائی بیٹھا تھا، اس کے بعد ڈکی آ جاتا ہے اپنا پہلا گھر، ڈریم ہاؤس پہ، اور ابھی جس گھر میں وہ شفٹ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ یہ گھر ہے سلاخوں کے پیچھے۔ اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ گھر ایسے چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ پھر ایک ویڈیو یہ دیکھیں۔ اترے کا سارا گند، ایک سیکنڈ پہلے تو یہ اتارو سارا، اما یہ اسٹیکر اتارنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، اللہ کی قسم نہیں، اس کو آہستہ 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 پیل کریں گے، ایسے چھلکا اتر رہا ہے اس کا۔ یہ ڈکی نے ایل سی ڈی سے سٹیکر نہیں اتارا، بلکہ عوام نے اس کا نقاب اتار دی۔ ڈکی کا ڈکی گئی ہے پوری، اور ڈکی اس کی اب ایسی سوچ کی ہو جائے گی، اس کو اتنی مار پڑی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اس کی وائف اس کی ملاقات پہ گئی تھی، پہلے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے یہاں سے بچاؤ، مجھے یہاں بہت مار پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ، اس کے موبائل کے انکشافوں کی وجہ سے تقریباً 32% 32 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں کو یہی پتا ہے نا کہ ڈکی صرف اس ایپ، جوے کی ایپ کو پروموٹ کر رہا تھا؟ نہیں، 100% میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں، یہ جوے کی ایپ کو صرف پروموٹ نہیں کر رہا تھا، یہ جوے کی ایپ، اس ایپ کا اونر ہے، یہ آف دی ریکارڈ یہ اس کا اونر ہے، یہ ایپ ہی اس کی اپنی ہے، اور یہ سارا پیسہ یو ایس ڈی ٹی کے تھرو اس نے اپنے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کیا ہے۔ اس چیز کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ پروف ہے اس کا۔ یہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں،
डकी एक ही क्वेश्चन, शादी पे क्यों नहीं आया? मैं कसम खा के कह रहा हूँ, हमारी लिस्ट में था ना। मैं आप मुझे ये लो, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमने लिस्ट में डाला। ये शादी पे डकी इसलिए नहीं आया भाई एमके साहब, क्योंकि ये अंदर जाने की तैयारी में था। आप शादी में बुलाने की तैयारी में थे, ये तो अंदर जाने की तैयारी में था। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 7 लोग और हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा।